بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل بالله إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. أقول قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور اکابر، میرے لیے آج زندگی میں بلا تصنع اور بلا بناوٹ عرض کر رہا ہوں، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں. بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ میرے اساتذہ کے مرتبے کے اکابر اور بزرگ تشریف فرما ہیں، اور میں ان اکابر کی موجودگی میں خود اس مسند پر بیٹھ کر اس مسند کے تقدس کو مجروح کر رہا ہوں. لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے الامر فوق الادب. حضرت مولانا محمد عابد صاحب نے آتے ہی مجھے اصرار کی حد تک مجبور کیا، حکم فرمایا. تعمیل ارشاد میں یہاں بیٹھ گیا ہوں. اللہ ان اکابر کی پشت بانی میں مجھے کچھ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحیح بخاری کا اصل نام ہمارے ان طلباء عزیز نے پڑھا، وہ صحیح بخاری نہیں ہے. یہ ایک تعارفی نام ہے صحیح بخاری. اس کا اصل کتاب کا اصل نام صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں رکھا تھا. اس کتاب کا نام حضرت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تجویز فرمایا وہ ذرا طویل ہے. الجامع المسند المختصر، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. بڑے لوگوں کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں، عظیم لوگوں کی باتیں بھی عظیم ہوا کرتی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ عربی نہیں اجمی ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات. مکہ مدینہ میں پیدا نہیں ہوئے، بخارا میں پیدا ہوئے، اور بخارا جنوب ایشیا کے ممالک میں ایک شہر کا نام ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ جسے چاہیں قبول فرما لیں.
جب سے بخاری لکھی گئی اب تک پورا عالم عرب، پورا عالم عجم، تمام علماء، اس روئے ارض کے تمام اصحاب علم اپنے علم کی سند کے لیے صحیح بخاری کے محتاج ہیں۔ ہماری اصطلاح میں عالم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے علم کی سند امام بخاری سے گزرتی ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ قبولیت عطا فرمائی کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک عالم نہیں کہلاتا جب تک وہ بخاری نہیں پڑھتا، اور جب تک اس کی بخاری کی سند نہیں جڑتی، یعنی وہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر اس کتاب کو نہیں پڑھتا، اس کتاب کی تلاوت نہیں کرتا یا نہیں سنتا، تو دنیا اس کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ملی ایک ایسے شخص کو جو عربی نہیں، اجمی ہے، صحابہ یا تابعین کی اولاد نہیں، بلکہ ان کی اولاد ہیں۔ ان کے دادا مجوسی تھے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ، یہ بردزبہ مجوسی تھے۔ اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی اور پھر ان کی نسل میں دین آیا، ایمان آیا، علم تفسیر اور علم حدیث آیا، اور اس قدر آیا کہ پوری دنیا اب اپنے علم میں اس خاندان کی محتاج ہو گئی اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی محتاج ہو گئی۔ اور اب ہم سب جب تک 16 سال لگا لینے کے باوجود یہ کتاب نہیں پڑھتے، اس وقت تک نہ سند ملتی ہے، نہ کوئی عالم کہلاتا ہے، نہ اس شخص کو اہل علم کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ شجاع آباد کے لوگوں، ملتان کے لوگوں، لودھرا کے لوگوں، دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں، تم بھی دین میں لگ جاؤ، اپنی نسلوں کو دین میں کھپا دو اور اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم میں منہمک کر دو۔ اللہ کسی کو بخاری بنا دیں گے، کسی کو مسلم بنا دیں گے، کسی کو امام ابو داود بنا دیں گے، کسی کو امام ترمذی بنا دیں گے، کسی کو امام نسائی بنا دیں گے، کسی کو امام ابن ماجہ بنا دیں گے۔ یہاں حسب کی بات نہیں، یہاں نسب کی بات نہیں، یہاں خاندان کی بات نہیں، اور یہاں قبیلے کی بات نہیں، یہاں علاقے کی بات نہیں، یہاں تو بات ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبولیت کی اور توفیق کی اور آدمی کی محنت کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے دین کو اس انداز میں پڑھا، پڑھایا، حاصل کیا کہ جب سے یہ کتاب لکھی گئی اب تک، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ہم گن نہیں سکتے کہ کتنے لاکھ علماء نے یہ کتاب پڑھی، کتنے کروڑ علماء نے یہ کتاب پڑھی، کتنے ملین علماء نے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، عرب میں، عجم میں، سعودیہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، سیریا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں جیسے قرآن پڑھایا جا رہا ہے ویسے یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے۔
اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ قبولیت کیسے ملی؟ دو چیزوں سے۔ نمبر ایک، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو حق تبارک و تعالی نے تقوی، طہارت، زہد عطا فرمایا تھا۔ تقوی اس قدر کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ خود کہتے ہیں ما غبت احدا مذ علمت ان الغیبت حرام، جب سے مجھے پتا چلا غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں گیا، کبھی حرام تو حرام مشتبہ مال استعمال نہیں کیا، حرام تو حرام کبھی مشکوک چیز کا استعمال نہیں فرمایا۔ شکار کھیل رہے تھے، تیر پل کو جا کے لگا اور لکڑی کی پل تھی، اس کو نقصان ہو گیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا لوگ ایکسیڈنٹ کر کے بندہ مار کے رکتے نہیں، چلے جاتے۔ انسانی قدریں اتنی ختم ہو گئی کہ اگلا آدمی تڑپ رہا ہے، اس کا خون بہ رہا ہے، اور ہم اپنے موٹر سائیکل، اپنی گاڑی دوڑا کر نکل جاتی ہیں۔ آج اس لیے نکل رہے ہو کہ کسی کی گرفت میں نہ آؤ، کل جو سب سے بڑی عدالت ہوگی اس کی گرفت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، اس کی گرفت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے، مالک کے پل کے پاس تشریف لے گئے، اور اس کو جا کر یہ بات بتلائی تو اس سے معافی مانگی، اس نے مشروط معافی دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شرط کو پورا فرمایا۔ اور تقوی طہارت کا عالم یہ ہے، ہمیشہ جب بھی حدیث لکھی غسل فرمایا، خوشبو لگائی، استخارہ کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور پھر غور اور فکر کر کے حدیث کو لکھا۔ یہ تو تقوی اور طہارت کا عالم ہے۔ اور دوسرا کمال جو امام بخاری رحمہ اللہ میں تھا وہ تھی دین کے لیے محنت، مجاہدہ، کوشش۔ امام بخاری نور اللہ مرقدہ قدس اللہ سرہ، ان پر ایسا وقت بھی گزرا گھاس کھا کر زندگی بچا، ایسا وقت بھی آیا تن کے کپڑے فروخت ہو گئے اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی رزق کی تنگی اور فقر اور فاقے کا رونا روتا ہے، اور مجھ جیسے مولوی یہ رونا روتی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے۔ کئی دن تک امام بخاری کمرے سے باہر نہیں نکلے، اور اس لیے نہیں نکلے کہ پہننے کے لیے لباس نہیں، کپڑے نہیں۔ ساتھیوں کو پتہ چلا تو کپڑوں کا انتظام کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس کپڑے بھیجے۔ سالن نہیں استعمال فرماتے تھے، خشک روٹی کھاتے رہے، 30 سال تک خشک روٹی تناول فرماتے رہے، بیمار ہو گئے۔ حکیم نے پیشاب کا ٹیسٹ کیا تو اس نے بتلایا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے 30-40 سال سے سالن استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہی وقت تعلیم پر صرف کی، وہی وقت اللہ کے دین پہ خرچ فرمایا، صرف فرمایا۔ ایک شہر نہیں، 2 شہر نہیں، 3 شہر نہیں، ایک صوبہ نہیں، ایک ملک نہیں، ایک بر اعظم نہیں، ایک بر اعظم نہیں، کئی بر اعظموں کے امام بخاری نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے پیدل سفر کیے۔ میرے عزیز فضلاء،
علماء اور عزیز طلباء، نوجوان علماء، آج ہم میں محنت اور مجاہدہ نہیں رہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو جو ملا ہے العطایا علی متن البلایا کے تحت ملا ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا ملتی ہے، مصیبتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اللہ کی عطائیں آتی ہیں، دین کے لیے مجاہدہ محنت ہوتا ہے تو پھر اللہ قبولیت عطا فرماتے ہیں، محبوبیت عطا فرماتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے بے شمار تکلیفیں اٹھائی۔ آج علماء کی جانوں کو خطرہ ہے، ہر وقت ہر خطیب کو یہ خطرہ رہتا ہے فورتھ شیڈول نہ ہو جائیں۔ آج کبھی کسی پہ جھوٹا پرچہ ہے، کسی پہ نظر بندی ہے، کسی پہ پابندی ہے، ہماری نگرانیاں ہیں، فون ٹیپ ہوتے ہیں، آگے پیچھے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ کئی لوگ بددل ہو گئے، کمزور ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ بھائی امام بخاری کی زندگی کو بھی تو پڑھو۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جنہیں ایک شہر سے نکالا گیا، دوسرے شہر میں جانے لگے، روک دیا گیا، آپ نیشا پور نہیں آ سکتے، اور نیشا پور سے نکالا گیا، سمرقند جانے لگے، سمرقند سے بھی روک دیا گیا، بخارا کا حاکم بھی مخالف ہو گیا، ریاستوں کے حکمران امام بخاری کے مخالف ہو گئے اور اپنی شہروں کے دروازے بند کر دیے، داخلہ بندی کر دی کہ آپ نہیں جا سکتے، اس سے آگے آپ کراس نہیں کر سکتے، ہمارے علاقے میں نہیں آ سکتے۔ یہ امام بخاری نے تکلیفیں اٹھائی، لیکن امام بخاری پر ظلم اور ستم کرنے والے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ امام بخاری کا نام الحمدللہ، امام بخاری کا نام اللہ کے فضل و عنایت سے 12 صدیاں گزر جانے کے باوجود ہم آج بھی لے رہے ہیں، اور امام بخاری کی کتاب آپ کے شہر میں پڑھائی جا رہی ہے۔ ہر تنگ مقام پر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نے بلا لیا، لیکن اس شان کے ساتھ بلایا، اس شان کے ساتھ بلایا کہ امام بخاری کو جب دفن کیا گیا تو کئی دن تک قبر اطہر سے جنت کی خوشبو آتی رہی، یہ خوشبو مہکتی رہی۔ جو لوگ علماء کے دشمن ہیں توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ دو قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اعلان جنگ کرتے ہیں دو طرح کے لوگوں کے ساتھ، ایک کا ذکر قرآن میں ہے، ایک کا ذکر حدیث میں ہے۔ قرآن میں ہے قرآن میں ہے اِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم سود کھانا چھوڑ دو، اور اگر سود نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو تمہارا اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا اور سود پھیلانے والے کے ساتھ اللہ کی جنگ ہے، لڑائی ہے۔ وہ کبھی سرسبز نہیں ہو سکتا، کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ اللہ کی اور جس کی اللہ سے جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے۔ اور دوسری حدیث قدسی ہے، فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، قرآن والوں سے لڑو گے تو رب تمہارے ساتھ لڑے گا، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے اور کوئی چھڑوا نہیں سکے گا۔ بند کرو ظلم اس طبقے پر، بند کرو ستم اس طبقے پر، بہت ہو گئی۔ کتنے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں، مدرسوں کے محتممین، میں تو پورا صوبہ پھرتا ہوں، رونا آتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن پہ جھوٹے پرچے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مبارک زمانہ تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضور کے ایک صحابی حضرت سعد کوفہ کے گورنر تھے. اسی صحیح بخاری میں یہ واقعہ مذکور ہے، موجود ہے. توجہ سے سنیں. ان علماء، ان مشائخ، ان اولیاء، ان اہل اللہ سے دوستی کے بھی بڑے فائدے ہیں اور دشمنی کے بھی بڑے نقصانات. ایک شخص نے جھوٹی مخبری کر دی، جھوٹی مخبری کر دی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو. شکایت کی غلط جھوٹی حضرت سعد کے خلاف. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت تھی، فوراً کمیشن بن گیا، تحقیقاتی کمیٹی بن گئی. تحقیقاتی کمیٹی مدینہ سے روانہ ہوئی، کوفہ آئی اور کوفہ میں آ کر چھپ کر نہیں، برسر عام تحقیقات شروع فرمائی. ہر جگہ تشریف لے گئے. یہ کمیٹی ہر جگہ گئی. تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تمہارا گورنر کیسا ہے بتاؤ. ہر مسجد میں گئے. مسلمان مسجد میں ملتے ہیں اور وہ تو قرون اولا کا زمانہ تھا، ہر کوئی نماز پڑھتا تھا. کسی مسجد سے کوئی شکایت نہ ملی. ایک مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ کسی کو گورنر کوفہ سے شکایت ہو تو مدینہ سے ٹیم آئی ہے، اپنی شکایت درج کروائے. ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے 3 الزامات لگائے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اس نے پہلا الزام یہ لگایا، لا یقسم بالسویہ، سعد برابر تقسیم نہیں کرتے. یہ جو مال غنیمت آتا ہے، سرکاری خزانہ ہے، سرکاری اموال ہیں، ان کی تقسیم برابر نہیں کرتے، نا انصافی کرتے ہیں. اپنوں کو زیادہ دیتے ہیں، پرایوں کو تھوڑا دیتے ہیں، اور اپنوں کو نوازتے ہیں، دوسروں کو محروم کرتے ہیں. یہ پہلا الزام لگایا. دوسرا الزام یہ لگایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف نہیں کرتے. تیسرا الزام یہ لگایا، جہاد میں نہیں جاتے. یہ دوسروں کو جہاد میں بھیجتے ہیں، خود نہیں جاتے. تینوں جھوٹے الزام تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر یہ جھوٹے الزام لگے اور ان کی غلط مخبری ہوئی تو حضرت سعد نے برجستہ ان کی زبان سے 3 بددعائیں نکلی. 3 بددعائیں نکلی. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. پہلی بددعا یہ نکلی، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر. اللہم اطل عمرہ، اس کی عمر لمبی کر دے. دوسری دعا یہ نکلی، وَأَضْحِبْ بَصَرَهُ، اے اللہ اس کو اندھا کر دے. تیسری بددعا یہ نکلی، اوقعہ فی الفتنہ او کما قال، یا اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے. یہ 3 بددعائیں. عمر لمبی ہو، نشان عبرت بنے، اندھا ہو جائے. اور بوڑھا آدمی اندھا ہو جائے تو قدم قدم پہ ٹھوکر کھاتا ہے، قدم قدم پہ گرتا ہے، قدم قدم پہ اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں. کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہوتا، کسی کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا. اب محتاج بھی ہے، پھر اندھا بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، پھر اندھا بھی ہے. اور تیسری بددعا اس سے بڑی خطرناک، اور وہ یہ کہ اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر. حدیث میں آتا ہے حضرت سعد کو اس نے ستایا. حضرت سعد نے بددعائیں دی تو یہ تینوں بددعائیں لگ گئی. اتنا بڈھا ہو گیا، اتنا بڈھا ہو گیا تھا. ان بددعاؤں میں ایک بددعا یہ بھی تھی کہ اس کو فقر میں مبتلا کر، فقر میں مبتلا کر. کہتے ہیں اتنا بڈھا ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں کی یہ پلکیں گر گئی تھی. فقیر ہو گیا تھا، بھیک مانگتا تھا جگہ جگہ پر. لیکن اس عمر میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، عورتوں کو چھیڑتا تھا.
یہ انجام ہے علماء، مشائخ، اولیاء اللہ کو ستانے والوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری لکھی ہے، اس میں 9079 حدیثیں ہیں۔ 9079 حدیثیں مقررات کے ساتھ، تمام تحقیقات کے مطابق امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں جمع فرمائی۔ اور سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور سب سے آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری کو اللہ نے حسن تدبیر بھی عطا کی تھی اور اللہ نے مضبوط حافظہ بھی عطا کیا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی کتاب میں کوئی حدیث مقرر ذکر نہیں کی۔ مقرر کا معنی کہ سند بھی وہی ہو، متن بھی وہی ہو، ایسا نہیں کیا، یا سند الگ یا متن الگ، لیکن ترتیب بڑی اعلیٰ قائم کی۔ فرمایا دیکھو زندگی گزارتے ہو تو تمہارے اعمال کی ابتدا یہ ہے کہ نیتیں ٹھیک رکھو۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل میں نیت درست رکھو، اور اگر تمہاری نیتیں درست ہو گئیں، تم نے اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیا، تو فرمایا پھر تمہارے اعمال میں قیامت کے دن اللہ وزن پیدا کر دیں گے، اور اعمال کا پلڑا حسن نیت کی برکت سے جھک جائے گا اور جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلا باب وحی کا ہے، اور سب سے آخری باب کلام اللہ کا ہے۔ ابتدا میں بھی وحی کو ذکر کیا اور انتہا میں بھی قرآن اور کلام اللہ کو ذکر کیا۔ اشارہ فرمایا کہ تمہاری زندگی کا اول اور آخر اللہ کی کتاب ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ شروع میں نیت کو ذکر کیا، فرمایا زندگی گزارو تو ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کرو، اور آخر کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی حدیث کو ذکر کر کے اشارہ فرمایا کہ تمہارے ہر کام کے آخر میں بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور مرتے وقت بھی خاتمہ اللہ کے ذکر پہ ہونا چاہیے۔ جیسے اس کتاب کا خاتمہ اللہ کے ذکر پر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مجلس سے اٹھو تو اللہ کا ذکر کرو، نیند سے اٹھو تو اللہ کا ذکر کرو، اور اگر زندگی کی شام ہو جائے اور دنیا سے جانے لگو تو اللہ کے ذکر پر دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اور آخری باب امام بخاری نے قائم فرمایا وزن اعمال کا، جس میں یہ عقیدہ ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال تلیں گے، ہمارے بول بھی تلیں گے، ہمارے اعمال بھی تلیں گے۔ جو کچھ میں بول رہا ہوں آپ بولتے ہیں، خلوت میں یا جلوت میں، یہ تلنے ہیں اور تلنے کے لیے محفوظ ہوتے ہیں، اور یہ سارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، اور فائلیں اللہ کے نظام میں یہ سیو ہو رہی ہیں، محفوظ ہو رہی ہیں۔ کل قیامت کے دن یہی اعمال نکلیں گے اور یہی بول نکالے جائیں گے، اور ان کا وزن ہوگا۔ اس لیے بولو تو سوچ کے بولو، اور جو کرو سوچ کے کرو کہ کل قیامت کے دن نہ بولنے میں شرمساری ہو اور نہ عمل کے ارتکاب میں شرمساری۔ شرمساری سے بچنے کے لیے اپنے اعمال بھی ٹھیک کرو، اپنے بول بھی ٹھیک کرو۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن، انسان کے بول اور باتیں تولی جائیں گی۔ اور آیت ذکر کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، القسط
آیت کے اندر آیا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنے مزاج کے مطابق اس لفظ کی تفسیر فرما دی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جب کوئی لفظ آ گیا تو اس کے مناسب اس سے ملتے جلتے دیگر الفاظ کے معنی بھی تحقیق کے لیے ذکر کر دیے۔ یہ بحث ہمارے طلبہ جانتے ہیں۔ القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کا معنی عادل کا ہوتا ہے، اور قسطاس مقسط کا مصدر بھی ہے، اور یہ عادل کے معنی میں بھی آتا ہے، اور پھر یہ قبیلہ ازداد میں سے ہے۔ اس کا ایک معنی انصاف کا ہے، ایک معنی ظلم کا ہے، قاصد جائر کو بھی کہتے ہیں۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی، میری بات لمبی ہو گئی، میں اکابر سے معافی چاہتا ہوں، حدیث کا ترجمہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے اللہ رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ بعض اوقات کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت۔ دو کلام، دو جملے اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ اللہ کو پیارے ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان جملوں کے پڑھنے والوں سے اللہ کو پیار ہے، اللہ کو محبت ہے۔ اور اللہ کی محبت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں خیر اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، عزت کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، اس کو بھلائیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی تکریم شروع ہو جاتی ہے، اس کی عزت شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر بیٹھ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف کھچاؤ بڑھ جاتا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ والا بقناطیس بنتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بغیر اشتہار کے بھی لوگ ان کی طرف پلٹتے ہیں، آتے ہیں، اور لوگوں کو بلانا نہیں پڑتا، لوگ خود آتے ہیں۔ یہ معنی ہے اللہ کے محبوب ہونے کا۔ فرمایا یہ دو کلمے تمہیں اللہ کا رحمان کا محبوب بنا دیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے، کنایت عن السہولہ، سہولت کے ساتھ یہ کلمے زبان پر دہرائے جا سکتے ہیں، زبان پر لائے جا سکتے ہیں۔ ہر عربی، ہر عجمی، ہر اردو بولنے والا، پنجابی، سرائکی، انگلش بولنے والا چند منٹوں میں ان کلموں کو یاد کر سکتا ہے، ان کلموں کو پڑھ سکتا ہے، دہرا سکتا ہے۔ بالکل ہلکے پھلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جو اعمال کا ترازو ہوگا اس میں ان کا بڑا وزن ہے، بہت بوجھ اور وزن ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا جسم بہت بڑا ہوتا ہے، وزن نہیں ہوتا، جیسے بھوسا ہے، 10 کلو بھی پڑا ہو تو بہت سی جگہ گھیر لیتا ہے۔ کافر کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے۔ لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان میں وزن نہیں ہوگا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی جسامت معمولی ہوتی ہے، وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے پارا ہے، پارے کی جسامت تھوڑی ہے، وزن بہت ہے۔ ایسے ہی نیکیوں کی بسا اوقات جسامت کم ہے، نظر نہیں آتی، لیکن ان کا وزن بڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، توجہ سے سن لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کے ترازو میں قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا ہوگا۔ بہترین اخلاق جس مسلمان کے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کو کامیابی عطا کریں گے کہ حسن اخلاق بہت وزن والی چیز ہے۔ اللہ جب اخلاق کو تولیں گے تو یہ بہت بھاری ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن میں وزن بہت زیادہ، ان میں ایک چھوٹا سا عمل یہ بھی ہے کہ یہ دو کلمے پڑھو اور میرے ساتھ مل کے پڑھو، سبحان اللہ
व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आखिरी बात, माना क्या है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम का? ये इतने फजीलत वाले कलमे हैं, इन कलमों की अहादीस में बहुत सी फजीलत है। आप मेरी तरफ ध्यान फरमाएं, इनमें एक फजीलत ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 100 बार ये कलमे पढ़े अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देंगे अगरचे समंदर की झाग के बराबर हो। एक रिवायत में आता है अफजलुल कलाम अर्बउन, 4 कलमे सारी गुफ्तगुओं में बहुत अफजल है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, इसमें पैगाम क्या है, माना क्या है? सुभान अल्लाह हमारे तलबा जानते हैं ये मफूल मुतलक है, सब्बहतु सुभान अल्लाह या उसब्बिहु सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह की तस्बीह करता हूं, मैं अल्लाह की तस्बीह करता हूं। तस्बीह का क्या माना होता है? मैं अल्लाह की सफाई बयान करता हूं। कुरान करीम में तस्बीह का जिक्र बार बार आया, सब्बह लिल्लाह युसब्बिहु लिल्लाह फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। हर चीज तस्बीह करती है, आप तस्बीह करें, अल्लाह की हर चीज तस्बीह करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म है आप भी तस्बीह करें। क्या माना है कि दुनिया की हर चीज अल्लाह तबारक व तआला की तंज़ीह बयान करती है, सफाई देती है, तुम भी सफाई दो। तो सुभान अल्लाह का माना मैं अल्लाह तबारक व तआला की तंज़ीह बयान करता हूं कि मेरा अल्लाह पाक है, किससे? शिर्क से। मेरा अल्लाह पाक है औलाद से, मेरा अल्लाह पाक है उयूबात से, मेरा अल्लाह पाक है कमजोरियों से, मेरा अल्लाह पाक है नकाइस से, मेरा अल्लाह पाक है तमाम की तमाम कमजोरियों से और तमाम के तमाम उयूब से। गोया कि इसमें पैगाम है कि रब्बे जुल जलाल की लोग तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, तुम अल्लाह की तंज़ीह करो, अल्लाह की शान अतहर का दिफा करो। गोया कि अल्लाह की शान अतहर का दिफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करता हूं, तू पाक है। जो कहता है कि अल्लाह का बेटा है, नहीं, तू बेटे से पाक है। जो कहता है अल्लाह की बेटी है, नहीं, तू बेटी से पाक है। कोई कहता है कि अल्लाह को सहारे की जरूरत है, नहीं, तू सहारों से पाक है। और कोई कहता है अल्लाह को कुदरत नहीं, नहीं अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू इस इज्ज से पाक है। यह है सिफत जलाल। और व बिहम्दिही मुतलब्बिसन बिहम्दिही या अतलब्बसु बिहम्दिही, वो अतफा हो या वो हालिया हो। तो इसका माना क्या है? इसका माना अल्लाह मैं तेरी तारीफ भी करता हूं, मैं तेरी हम्द भी बयान करता हूं। यानी एक नफी है, एक इस्बात है, बिल्कुल ऐसे जैसे ला इलाह नफी है, इल्लल्लाह इस्बात है। मैं तुझसे कमजोरियों को दूर करता हूं, मैं तेरे लिए हर कमाल को बयान करता हूं। हर कमजोरी तुझसे दूर है, हर कमाल तेरे अंदर है और हर खूबी तेरे अंदर है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तुमने अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की शान को बयान किया और अल्लाह से कमजोरियों का दिफा किया, शिर्क का दिफा किया। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें अपना प्यारा बना लिया, अल्लाह ने प्यारा बना लिया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शुराबाद के लोगों, ये आपके जामिया की अदना सी कोशिश है, काविश है कि ये 16 बच्चे, जिनमें 2 बच्चे हांगकांग से
علم حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی ان 16 کے اندر شامل ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کو یہ ثمرہ دیا کہ یہ 16 فضلاء ہیں، 70 کے قریب حفاظ ہیں اور حافظات ہیں جو اس سال فارغ ہوئے۔ اور آپ کے یہ بھی علم ہے کہ آپ کے اس مرکز کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے عربی کا شعبہ قائم ہے، جس کو ہم عربی میڈیم کہتے ہیں یا معہد اللغت العربیہ کہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی بہترین عربی بولتے ہیں کہ ہمیں بھی ان پر رشک آتا ہے، اور وہ سبق بھی عربی کے اندر پڑھتے ہیں۔ 5 درجات اس کے ہیں۔ بچیوں کا الحمدللہ آپ کے ضلع کا بڑا اقامتی ادارہ ہے، 350 بچیاں رہائشی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرکز ہے اور 17 شاخیں ہیں۔ 2 مدرسے بچیوں کے اور ہیں، ایک بگڑے کے اندر ہے، ایک بستی شوالا کے اندر ہے۔ اور تقریباً اس سال آپ کے اس مرکز میں 1500 کے قریب طلبہ زیر تعلیم رہے ہیں، جن میں 750 سے 850 کے درمیان طلبہ کا کھانا آپ کے اس جامعہ میں بنتا رہا ہے۔ ان کے تمام اخراجات آپ حضرات کے تعاون سے پورے ہوئے، اللہ نے پورے کروائے۔ کوئی سرکاری گرانٹ نہیں، کوئی سرکاری امداد نہیں۔ ہم نے آپ کے بچوں کو دین بھی پڑھایا، ساتھ میٹرک تک سکول بھی پڑھایا۔ ہماری پہلی کلاس جس نے اس سال پرائمری بورڈ کا امتحان دیا، بڑا شاندار نتیجہ آیا ہے، اس میں کوئی فیل نہیں ہے۔ مڈل کا نتیجہ آیا ہے، الحمدللہ حوصلہ افزا نتیجہ ہے، اور اس کا تفصیلی نتیجہ ابھی میں نے نہیں دیکھا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ حوصلہ افزا نتیجہ ہے۔ 9ویں کے بچوں کے امتحانات ابھی ہوئے ہیں۔ یہ دین بھی مل رہا ہے، دنیا بھی مل رہی ہے۔ بچیوں کے مدرسے میں جہاں عالمات کا 6 سالہ نصاب ہے، وہاں ایک دراسات دینیہ کا 2 سالہ مختصر نصاب ہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ کی بچیوں کو دستکاری بھی سکھا رہے ہیں، اور اگلے سال انہوں نے کوکنگ اور کھانا بنانے کا طریقہ وہ بھی سیکھنا ہے۔ رفاہی خدمات بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس آپ کے پڑوس کے اندر جامعہ کے ٹرسٹ کی طرف سے ہسپتال ہے، الحمدللہ اس ہسپتال میں گزشتہ سال 25,000 مریضوں کا علاج ہوا ہے۔ 25,000 مریضوں کا، اور یہ سارے غریب مریض ہیں، 30 روپے کی پرچی سے دوائی لیتے ہیں۔ 12 گھنٹے میں 6 گھنٹے MBBS ڈاکٹر بیٹھتا ہے، 6 گھنٹے MBBS لیڈی ڈاکٹر بیٹھتی ہے۔ کتنے علماء، قراء، حفاظ، دیندار کی بیوگان ہیں جن کی کفالت آپ کا یہ ادارہ کر رہا ہے۔ یہاں سے پانی لوگ بھر بھر کے لے جاتے ہیں، ایمبولینس خدمت کر رہی ہے۔ یہ مختلف شعبہ جات میں آپ حضرات تعاون کرتے ہیں، ہم آگے پہنچا دیتے ہیں۔ گندم کا سیزن آ رہا ہے، 2,500 من آپ کے اس جامعہ کی گندم کا خرچ ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 1.5 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دارالحدیث نیا خوبصورت دارالحدیث تعمیر کروایا ہے۔ درسگاہوں کا ایک بلاک 12,000 مربع فٹ کی ایک چھت ہے، اس کا تہ خانہ الحمدللہ تقریباً مکمل ہے۔ ایک حصے کا تھوڑا سا کام باقی ہے، دوسری منزل بھی شروع ہے، اور ان تعمیرات میں حصہ ملانے کی سخت ضرورت ہے۔ میں آپ سب حضرات کا، خاص طور پر اپنے اکابر کا، اپنے مشائخ کا، اپنے ان بزرگوں کا، اپنے ان سر کے تاج اور اپنے ان محسنین کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری شورا کے رکن ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری شورا کے رکن ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری شورا کے رکن ہیں۔ حضرت مولانا محمد عابد صاحب ہماری شورا کے رکن ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد ادریس ہوشیار پوری دامت برکاتہم، یہ ہماری شورا کے رکن ہیں۔ یہ تشریف لائے، اور میرے بزرگ، میرے شیخ، میرے والد صاحب کے دوست حضرت مولانا محمد میاں صاحب دامت برکاتہم لودھرا سے تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب یہ مظفر گڑھ سے تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اپنے بھائی حضرت مولانا قاری ظفر محمود صاحب کا، مولانا احمد ادریس صاحب کا، مولانا قاری جمیل
جمیل الرحمان صاحب کا، اور قاری محمد شبیر صاحب کراچی سے، اور ہمارے والد صاحب کے پرانے شاگرد حضرت مولانا قاری محمد شفیع صاحب لاہور سے ختم بخاری کے لیے تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اکابر کے درجات بلند فرمائے، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے شیخ حضرت اقدس محبوب العلماء والصلحاء حضرت شیخ مولانا عزیز الرحمان صاحب ہداروی دامت برکاتہم العالیہ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کراچی تشریف لے جانا تھا، لیکن میری درخواست پر وہ رک گئے اور آج کے ہماری اس پروگرام کو انہوں نے رونق بخشی۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، دور دور سے آپ حضرات تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔